السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على خیر الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ أولي الصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم، والحمد لله رب العالمين۔ محفل میں تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم جمیع علماء کرام، ایم آئی ایم کے اس بستی کے جملہ ذمہ داران، بالخصوص سلام الدین صاحب تشریف فرما ہے، اس کے اسلم شاہد صاحب تشریف فرما ہے، اس کے ساتھ ساتھ سید تقی الدین صاحب، اور اسی طرح محفل میں تشریف فرما انتہائی معزز جمیع حاضرین کرام، پس پردہ تشریف فرما میری ماں اور بہنوں، آپ نے ناظم اجلاس سے اور مجھ سے بیشتر خطبہ استقبالیہ میں بہت خوبصورت گفتگو سماعت کی ہے۔ آپ حضرات نے سماعت کیا کہ کیسے باغ جہاں آرا میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی رہی ہیں، اور جس جذبے کا انہوں نے اظہار کیا، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کی جو یہ مبارک مجلس ہے، اس مجلس کا انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مردوں کو بھی یہاں بلایا گیا، خواتین کے بیٹھنے کا بھی باضابطہ یہاں نظم کیا گیا، بچوں تک بھی میسیج پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مقصد کیا ہے؟ مقصد بہت خالص ہے کہ جو دین، سچا دین، پاکیزہ دین، عمدہ دین، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت والا دین، اہل بیت اطہار سے وابستگی والا دین، صحابہ کرام کے ادب والا دین، اولیاء کرام کے فیض والا دین، جو ہم کو ہمارے بزرگوں نے پہنچایا، وہ یہ تمنا ہے ان حضرات کی، بالخصوص تقی الدین صاحب کی اور ان کے رفقا کی۔ اب میں سارے نام نہیں لے سکتا، ایک بہت بڑی ٹیم ہے جنہوں نے آج کی اس مبارک محفل کو سجایا ہے۔ ان کے دل کا ایک ہی جذبہ ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، وہ دین ہماری آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اس زمانے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ انسان کی جان سے زیادہ انسان کے ایمان پر اس زمانے میں سب سے بڑا حملہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں گے تو اس وقت پوری دنیا ایک قوم کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ میں نام نہیں لے سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بڑا خطرناک دور ہے اور ہندوستان میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں گے، قریب سے جائزہ لیں گے تو ہندوستان میں بھی اور عالمی سطح پر بھی، عزیز دوستو، ایک ہی قوم سے پوری دنیا دشمنی کر رہی ہے، اس قوم کو قوم مسلم کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس قوم کو مٹانے کے لیے بم برسائے جا رہے ہیں، غزہ کو تہس نہس کر دیا گیا، وہ منظر آپ نے اور ہم نے نہیں بھولا۔ عزیز دوستو، لاشوں کے انبال لگا دیے گئے، یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ادھر عراق تباہ کر دیا گیا، ادھر افغانستان کی اینٹیں بجا دی گئی، اور عزیز دوستو، ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں
وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، ایک طرف ہماری جانوں پر بات آئی ہوئی ہے، دوسری طرف ایک اور حملہ ہم پر ہو رہا ہے۔ وہ حملہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر سے حیا کی دولت کو چھینا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو کسی کام کے لائق چھوڑا نہیں جا رہا، ان کے دلوں سے عشق رسول کی سوغات نکالی جا رہی ہے۔ ادب رسول اور عشق رسول ان کے دلوں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان حالات کے پیش نظر بہت سے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے، مگر چونکہ یہ جو حضرات ہیں ان کو اپنی بستی کا بھی خیال ہے، بستی کے نوجوانوں کا بھی خیال ہے۔ ان لوگوں نے 40 سال سے محنت کی ہے۔ عزیز دوستو، فکر کس کو ہوتی ہے؟ جس نے محنت کی ہے۔ عزیز دوستو، باغ جس نے لگایا ہے اس کے تحفظ کا بھی اس کو زیادہ خیال ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بستی کے ذمہ داروں نے پلان کیا کہ نوجوانوں تک پھر سے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا میسیج رکھا جائے۔ یہ اسی پاکیزہ مقصد کے تحت آج کا جلسہ رکھا گیا۔ مرد حضرات بھی موجود ہیں، خواتین بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ پاک فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، مگر میں اپنی رحمت ان کو عطا کروں گا، میں اپنی رحمت ان کے نام کر دوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا قرآن مجید میں اعلان ہے۔ رحمت میری ہے، مگر رحمت ملے گی کس کو؟ رحمت اس کو ملے گی جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی رحمت بہت ہے، بہت وسیع ہے، اس کی رحمت سے یہ پوری کائنات قائم ہے۔ اللہ کی رحمت کیسی ہے میرے دوستو؟ آپ اور میں، ہم تمام کے تمام جانتے ہیں میرے دوستو، ہم گناہ کرتے ہیں، اور جب گناہ رات میں کرتے ہیں اور صبح جب جاگتے ہیں تو دسترخوان پر ہمارے کھانا موجود ہوا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ ناشتہ کرا دیتا ہے۔ دن میں بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رحمت تو میری سب کے لیے ہے۔ فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، مگر اللہ پاک فرماتا ہے اپنی رحمت سے خاص حصہ میں ان کو دوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جن کے دل میں خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر، آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ میں مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، پھر میں آپ کو حضور کے ذکر کی طرف بھی لے کر چلوں گا۔ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر کی مجلس میں ایک نوجوان آیا، 16 سالہ نوجوان، مرید ہوا حضرت غوث پاک کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غوث پاک سے قریب ہونے لگا۔ 2 سال کے اندر انتہائی مقرب ترین، قریب ترین مریدوں میں اس بچے کا نام شامل ہو گیا۔ جو سینئر مریدین تھے ان لوگوں نے سوچا غوث پاک ہم سے زیادہ اس بچے سے محبت کر رہے ہیں، ہم نے 20 سال لگائے ہیں، ہم نے 25 سال لگائے ہیں، ہم نے 30 سال ان کی خدمت میں لگائے ہیں، اور یہ ایک نوجوان سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بڑے پیر غوث العظم دستگیر نے محسوس کیا کہ جو سینئر لوگ ہیں ان کو اس بچے کو لے کر حسرت بھی ہو رہی ہے، اعتراض بھی ہو رہا ہے، ادب کی وجہ سے بول نہیں پا رہے، چونکہ وہ دور ادب کا دور تھا۔ عزیز دوستو، یہ زمانہ ہوتا تو کوئی بھی اٹھ کر بول دیتا، مگر وہ دور ادب کا دور تھا۔ تو حضرت پیران پیر نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگوں کو گلا ہو رہا ہے کہ اس بچے سے میں بہت پیار کر رہا ہوں۔ تو حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر نے اپنی خاص محفل کے اختتام پر اپنے مریدین سے فرمایا، کل جب آنا تو اپنے ساتھ ایک چاقو لے کر آنا اور ایک مرغ لے کر آنا۔ حضرت پیران پیر نے بھیج دیا۔ دوسرے دن جتنے مریدین آئے سب کے ساتھ ایک مرغ بھی تھا اور سب کے ساتھ ایک چاقو بھی تھا۔ حضرت پیران پیر نے اپنی مجلس میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم تمام نے اپنے ساتھ پرندے لائے؟ سب نے کہا حضرت ہم نے لا لیا۔ ارشاد فرمایا چاقو بھی لایا؟ فرمایا لا لیا۔ تو حضرت پیران پیر نے ارشاد فرمایا جاؤ، جا کر اس مرغ کو ذبح کر کے آنا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تم پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ عزیز دوستو، لوگ دوڑے ہوئے گئے اور 10-15 منٹ کے بعد سارے لوگ حاضر ہو گئے۔ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر نے ایک سے پوچھا تم نے کہاں اپنے مرغ کو ذبح کیا؟ حضرت میں نے اپنے گھر کے کمرے کے اندر ذبح کیا تاکہ کوئی دیکھ نہیں پائے۔ تم نے کہاں ذبح کیا؟ میں نے قبرستان کے پیچھے والی دیوار کے سائے میں ذبح کیا، کوئی دیکھ
دیکھنے والا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ الغرض الگ الگ مریدین نے الگ الگ باتیں سنائی۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان بھی حاضر خدمت ہوا اور اس کا مرغ بھی زندہ تھا، اس کے چاقو پر بھی خون لگا ہوا نہیں تھا۔ حضرت پیران پیر کی خدمت میں وہ زندہ مرغ کے ساتھ آ گیا۔ تمام جو سینئر لوگ تھے وہ مسکرانے لگے اور ان لوگوں نے کہا دیکھو یہ کیسا نافرمان ہے، ایسے نافرمان سے غوث پاک محبت کرتے ہیں، ہم کتنے وفادار اور کتنے فرما بردار ہیں، بڑے پیر کی بات ہم نے ٹالی نہیں ہے، اطاعت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، نافرمانی کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ جب تمام لوگ بیٹھ گئے، غوث پاک نے پوچھا تم تمام نے اپنے پرندے ذبح کر دیے؟ سب نے کہا سرکار ہم نے ذبح کر دیے۔ ارشاد فرمایا اے نوجوان تو اٹھ کر کھڑا ہو جا، تو بتا تو نے اپنا مرغ کیوں ذبح نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا میرے پیر آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ پرندے کو لے جا کر اور مرغ کو لے جا کر ایسی جگہ ذبح کروں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مگر جب میں نے مرغ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور چاقو کو اپنے ہاتھ میں لیا، ذبح کرنے کا ارادہ کیا، دروازے تو میں نے بند کر رکھے تھے، مگر ایک ایسی ہستی ہے جو دروازوں کے اندر بھی دیکھ لیا کرتی ہے اور اس ہستی کو اللہ کہتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ لوگوں تم جس طرف رخ کرو گے وہاں اللہ کا جلوہ پاؤ گے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندوں سے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب مجھے خیال ہوا کہ جہاں بھی جاؤں کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر نے فرمایا تم جان گئے کہ اس بچے سے میں کیوں پیار کرتا ہوں، تم نے دروازے بند کر کے سوچا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اس بچے کا عالم یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کوئی نہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ایمان نام کس کا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنے کا نام، اللہ رب العزت کے دیکھنے کا خیال، اسی کا نام ایمان ہے۔ میرے دوستو مسلمان نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، اللہ کو یاد رکھنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ میرے دوستو نام تو آپ کا بھی مسلمان ہے، میرا بھی مسلمان ہے، مگر سچا مسلمان کون ہے؟ سچا مسلمان وہ ہے کہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں وہ اپنے اللہ کو یاد رکھے، کاروبار کرے تو اللہ کو یاد رکھے، گھر میں ہو تو اللہ کو یاد رکھے، مسجد میں ہو تو اللہ کو یاد رکھے، دکان میں ہو تو اللہ کو یاد رکھے، عورتیں گھر میں ہوں کھانا بھی پکا رہی ہوں تو اللہ کو یاد رکھیں، مرد کاروبار کر رہے ہوں تو اللہ کو یاد رکھیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ عزیزان گرامی قدر خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اللہ کی رحمت سے حصہ پانا، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں۔ اللہ پاک نے تقوی کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ پاک فرماتا ہے ایمان ان کو میں اپنی رحمت سے حصہ دوں گا جو زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ میرے دوستو زکوٰۃ کی بات اللہ پاک نے کیوں کی؟ عزیز دوستو تقوی کا تعلق اللہ سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق بندوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ ہم اللہ سے بھی محبت کریں اور اللہ کے بندوں کا بھی ہم خیال رکھیں۔ عزیز دوستو اسی کا نام ایمان ہے، خدا سے بھی بندے کا تعلق ہو اور مخلوق سے بھی بندے کا تعلق اچھا ہو۔ بعض لوگ مسجد میں بہت اچھے ہوتے ہیں، بستی میں اچھے نہیں ہوتے، اللہ پاک ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ بستی میں اچھے ہوتے ہیں، مسجد میں اچھے نہیں ہوتے، اللہ ان سے بھی پیار نہیں کرتا۔ سچا ایمان والا کون ہے کہ وہ بستی میں بھی اچھا رہتا ہے، مسجد میں بھی اچھا رہتا ہے، عزیزان گرامی قدر وہ بازار میں بھی اچھا رہتا ہے، وہ گھر میں بھی اچھا رہتا ہے۔ ایمان نام صرف اللہ کے خیال کا نہیں ہے، اللہ کے خیال کا نام بھی ایمان ہے، بندوں سے محبت کا نام بھی ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے یتقون کے ساتھ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ارشاد فرمایا وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ زکوٰۃ بندوں کو دی جاتی ہے، مگر ثواب کس کو ملتا ہے؟ زکوٰۃ دی بندوں کو جاتی ہے مگر رب راضی ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو یہ اسلام ہے۔ اسلام نام کس کا ہے؟ اللہ کا بھی خیال رکھنا، بندوں کا بھی خیال رکھنا۔ عزیز دوستو اسی کا نام اسلام ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میں اپنی رحمت میں سے حصہ ان کو دیتا ہوں جو اب ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو ابھی آپ نے خطبہ استقبالیہ میں سماعت کیا کہ قرآن سننے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں ریتی کی مسجد میں آپ کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو یہ حقیقت ہے کہ واقعی ہزاروں نوجوان تشریف لاتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ یہ خوشی کا موقع ہے کہ قرآن سننے کے لیے نوجوان آتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک فکر کی بھی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے
وہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے۔ میرے دوستو ہمارے بچپنے تک بھی ان بزرگوں سے آپ پوچھیں ہمارے گھروں میں اور ہماری بستیوں میں حال کیا ہوتا تھا۔ روزانہ پوری بستیاں فجر کے ساتھ جاگ جاتی تھیں اور پھر ہر گھر میں عورتیں قرآن کھول کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا، آج سے اگر آپ 25-30 سال پہلے کا حیدرآباد دیکھیں، پورا حیدرآباد فجر میں جاگ جاتا تھا، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ میرے دوستو آج کیا ہو گیا ہم کو؟ یہ سارے کا سارا ماحول مسلمانوں کا ماحول ہے، یہ ساری کی ساری بستیاں مسلمانوں کی بستیاں ہیں۔ میرے دوستو یہاں دور دور تک کوئی غیر مسلم نہیں ہے، مگر کہاں ہے آیات قرآن؟ کہاں ہے قرآن کے پڑھنے والے؟ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اللہ پاک فرماتا ہے میری رحمت میں سے حصہ میں ان کو عطا کرتا ہوں جو میری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے دوستو یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، پچھلے زمانوں میں جیسے تیسے ان کو آتا تھا، ہماری دادیاں ہماری نانیاں قرآن لے کر بیٹھتی تھیں، تجوید ان کی کوئی خاص نہیں ہوتی تھی، مگر محبت ان کی اللہ کے ساتھ بہت خاص ہوا کرتی تھی۔ عزیز دوستو ان کو اتنے اچھے لہن میں پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر ان کے دل میں اللہ کے کلام کی سچی محبت ہوتی تھی اور وہ روزانہ پڑھتی تھی، شوق سے پڑھتی تھی۔ آج عالم کیا ہے؟ رمضان آتا ہے، رمضان کے 6 دن پورے شوق کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، اس کے بعد جو قرآن بند ہوتا ہے میرے دوستو پھر پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کا یہ مبارک جلسہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کی رحمت میں سے حصہ پانا چاہتے ہیں، پھر سے ہمیں خوف خدا اپنے سینوں میں پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی رحمت سے حصہ پانا چاہتے ہیں پھر ہم کو غریبوں کا خیال کرنا پڑے گا، محتاجوں کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، زکوٰۃ کا نظام، صدقات کا نظام، خیرات کا نظام، خیالداری کا نظام۔ اور عزیز دوستو زکوٰۃ تو خیر غیر کو دی جاتی ہے، غیر کو دینے میں 1 ثواب ملتا ہے، اپنوں کو دینے میں 2 ثواب ملا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو اگر کوئی اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ غیروں کو کھلاؤ گھر والوں کو بھوکا رکھو، ہمارا جو دین ہے اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کوئی انسان اپنی بیوی کے منہ میں نوالا بھی ڈال دیتا ہے تو اللہ اس پر بھی انسان کو نیکی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کھلائے اس پر بھی ثواب، اگر کوئی اپنی ماں کا خیال رکھے اس پر بھی ثواب۔ میرے دوستو یہ حیدرآباد ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک صاحب نے لا کر میرے سامنے ڈیٹا پیش کیا، 45 سے زائد، آج سے 5 سال پہلے انہوں نے مجھ سے کہا 45 سے زائد اولڈ ایج ہوم حیدرآباد میں پائے جاتے ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے یہ ڈیٹا میرے پاس ہے، اب کا حال میں نہیں جانتا۔ 45 سے زیادہ اولڈ ایج ہوم حیدرآباد میں پائے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو کیا کیا جا رہا ہے؟ بوڑھی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں، بڑا بیٹا کہتا ہے میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا، منجلا بیٹا کہتا ہے میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا، تیسرا بیٹا کہتا ہے میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا، چوتھا بیٹا کہتا ہے میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ عزیزان گرامی قدر، جس ماں نے اپنے 8 بچوں کو محبت سے پالا، 8 بچے مل کر ایک ماں کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے، لے جایا جاتا ہے اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میں کوئی قصہ کہانی آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا، میرے دوستو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ باپ جس نے اپنی پوری جوانی انسان کو بنانے، سنوارنے اور اس کی زندگی کو بہتر بنانے میں لگائی، بدلے میں کیا ہوا؟ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو لوگوں نے لے جا کر اس کو اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا۔ میرے دوستو یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس دین کی ہم پیروی کر رہے ہیں؟ ہمارا جو دین ہے دینے کی بات کرتا ہے، اور دینے کی جب بات آتی ہے عزیزان گرامی قدر، غیروں کو دینا بعد میں ہے، ماں باپ کو دینا پہلے ہے۔ عزیز دوستو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ میرے دوستو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بہت قدیم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک بوڑھی آ کر رہنے لگی اور 8 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے۔ اس زمانے میں میری امامت ہوتی تھی درگاہ میں، تو میں نے اس بوڑھی خاتون سے پوچھا آپ درگاہ میں آ کر رہ گئی ہیں اور درگاہ میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے، آپ سردی ہے اور پھر دوائیں ہیں، آپ کا بڑھاپا ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ تو انہوں نے کہا صاحب اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہیں، بڑے بیٹے کے پاس جاتی ہوں تو وہ کہتا ہے
दूसरे बेटे के पास चले जाओ। मैं वहां जाकर 8-10 दिन नहीं रहती, फिर बहू और बेटा कहते हैं मैं तीसरे के पास चली जाऊं। फिर वहां जाकर मैं 4-5 दिन नहीं रहती, फिर बहू और बेटा कहते हैं फिर मैं बड़े के पास चली जाऊं। इधर से उधर, उधर से इधर फिरते फिरते आखिरकार मैं बेजार हो गई। मैंने डिसाइड कर लिया कि ऐसी जगह जाकर रह जाऊंगी जहां कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि चले जाओ। मैं ऐसी जगह रहूंगी, मुश्किल होगी मगर मैं रह जाऊंगी। दरगाह है, दरगाह से कोई बंदा किसी को निकाला नहीं करता। मैं दरगाह में आकर रह गई। वो फिर 4-5 महीने के बाद उनकी तबीयत शदीद बीमार हो गई। तो मैंने उनसे पूछा आप करेंगी क्या? कोई आपका नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी बेटी रहती है, कर्नाटक का एक इलाका है हॉस्पिट में मेरी बेटी रहती है, आप फोन करें शायद मेरी बेटी मेरी मदद के लिए आ जाए। मैंने उनको फोन किया, फोन नंबर उनसे लेकर जब बेटी को मैंने इत्तला दी कि आपकी अम्मी दरगाह में है, तबीयत बहुत खराब है, परेशान हाल है, आप उनकी मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा मुझे आप 8-10 दिन का टाइम दें, मैं पहुंचने के लिए तैयार हूं। अजीज़ान गिरामी कदर, वाकई वो खातून अपने शौहर को लेकर करनूल आई, दरगाह पहुंची और फिर अपनी वालिदा को अपने साथ लेकर जाने लगी। मैंने कहा बेटों ने निकाल दिया। उसने कहा बेटों ने निकाला है, बेटी नहीं निकालने वाली है। अब जब तक ये जिंदा रहेंगी मैं इनकी खिदमत करूंगी। आपको मुझे थोड़ा पहले फोन कर लेना चाहिए था, मैं पहले आकर अपनी अम्मी को ले जाती। मेरे दोस्तों, मैं बेटों का गिला नहीं कर रहा, मगर इतना आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, हमारा दीन हमसे कहता है गैरों का ख्याल रखो, और हमने अपनों के साथ क्या किया। मेरे दोस्तों, आपको मुझको गौर करने की जरूरत है, हम जा कहां रहे हैं। अजीज दोस्तों, यूतून ज़का कहकर अल्लाह पाक ने ज़कात की ताकीद की और हमारे दीन ने हमसे कहा कि माँ बाप का ख्याल रखो। एक साहबी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर खिदमत हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं घर में जुब्बा लगाता हूं और जब आराम करके लौटता हूं, कहीं बाहर निकलता हूं तो जुब्बे से पैसे गायब होते हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा ख्याल क्या है, कौन तुम्हारे पैसे ले रहा है? कहने लगे मेरे सरकार, ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि मेरे बाबा मेरे जेब में से पैसे निकाल लेते हैं। इरशाद फरमाया एक काम करो, तुम्हारे बाप को बुला लाओ। उनको लाया, बिठाया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पूछा सच सच बताना, क्या तुम अपने बेटे के जेब से पैसे निकाल लेते हो? उसने अर्ज किया सरकार, आपकी खिदमत में झूठ कैसे बोल सकता हूं, मैं निकाल लेता हूं। क्यों निकाल लेते हो पैसे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझे जरूरत होती है। तो जरूरत होती हो तो तुम बगैर इजाजत के निकाल लोगे? अर्ज किया मेरे सरकार, जिंदगी भर मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया, और हुजूर आज मैं बूढ़ा होने के बाद इसके सामने हाथ फैलाऊंगा? मैं बाप हूं हुजूर, और मैं अपना बापपन बरकरार रखते हुए मैं अपने बेटे के अपनायत की वजह से मैं उसके जेब से पैसे निकालता हूं। हुजूर क्या मैं नहीं निकाल सकता? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी से इरशाद फरमाया आज के बाद कभी अपने बाप की शिकायत नहीं करना। तू भी तेरे बाप का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है, तेरे पास जो कुछ है वो तेरा अपना नहीं है, तेरी पूरी जिंदगी तेरे बाप के मरहूने मिन्नत है। क्या तेरा बाप तुझसे मांगेगा? बाप मांगने के लिए नहीं होता, बाप देने और लेने के लिए हुआ करता है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, ये है हमारा दीन और ये है हमारा इस्लाम। वल्लज़ीना हुम युतूना ज़का, वो लोग ज़कात देते हैं। अजीज दोस्तों, लोग गैरों को बांटते हैं, अपनों को रुलाते हैं। मेरे दोस्तों, जिस दीन की मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये जो दीन है, माँ तो माँ है, बाप तो बाप है। मेरे दोस्तों, मैं रिवायात आपको क्या सुनाऊं, बहुत तेजी से सुनाता हूं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, बनी इसराइल की 2 औरतें थीं, एक बहुत नेक मुत्तकी औरत और दूसरी इंतहाई गुनाहगार फासिक और फाजिर औरत। 2 औरतें थी, एक मुत्तकी थी, एक गुनाहगार थी। ये दोनों औरतें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे, क़यामत के दिन वो नेक औरत को लाया जाएगा और उस गुनाहगार और फासिक और फाजिर औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिर किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक औरत को देखने के बाद इरशाद फरमाएगा, इसे ले जाओ जहन्नम में दाखिल कर दो। और उसके बाद एक गुनाहगार औरत को लाया जाएगा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, इसको ले जाओ और जन्नत में दाखिल कर दो। खलबली मच जाएगी क़यामत के मैदान में। नेक जा रही है जहन्नम में और गुनाहगार जा रही है जन्नत में। आखिर किस्सा क्या है, समझ में किसी के नहीं आएगा कि आखिर है क्या, माजरा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आवाज आएगी, बात यह है कि जो नेक औरत है, इसके पास एक बिल्ली इसने पाली थी और एक मर्तबा ये सफर के लिए गई। जाते वक्त इसने अपनी बिल्ली को रस्सी से बांध दिया और बिल्ली 3 दिन भूखी रही।
اور بھوک کی شدت کی وجہ سے مر گئی۔ حضور ارشاد فرماتے اگر وہ بلی کو کھلا رکھ دیتی تو آزو بازو کی گلیوں میں جاتی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھاتی اور زندہ رہ جاتی، مگر اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا اور بلی کے کھانے پینے کا نظم نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا زندگی بھر تو نے عبادتیں کی، سجدے کیے، ذکر کیا، تلاوتیں کی، نیکیاں کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، مگر تو نے میری ایک مخلوق کی موت کا سبب تو کیوں بنی؟ جب تو نے میری مخلوق کو مارا ہے، میری مخلوق پر ظلم کرنے والے کے لیے میری جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لاکھ تیری نمازیں ہیں تیری منہ پر مار دی جائیں گی، تیری عبادتیں مجھے قبول نہیں۔ اس کے بعد ایک انتہائی فاسق، فاجر اور بدکار عورت لائی جائے گی جس کا پیشہ گناہ ہے، وہ لائی جائے گی۔ اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لوگ کہیں گے مولا یہ جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ ارشاد فرمایا زندگی بھر اس نے گناہ کیا، مگر ایک مرتبہ یہ سفر پر تھی، گرما کا موسم تھا اور ایک کنواں اس کو نظر آیا۔ کنویں کے پاس ایک کتا اپنی زبان نکالے پانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتا کنویں میں جائے تو ڈوب جائے گا، اندر ہوتا تھا کنواں، اس میں جانے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اس عورت نے اپنے جوتے سے، اپنی اوڑھنی سے پانی نکالا اور پیاسے کتے کو پلایا۔ ایک مرتبہ اس نے میری مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ لاکھ گناہ اس کے ہوں میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے اندر سے یہ انسانیت کہاں؟ میرے دوستو جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، حیدرآباد کا حال کیا ہے؟ آئے دن مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے مارنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے اور مرنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے۔ میرے دوستو مسلمان کی جانیں لے لیتے ہیں۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا دین ہے؟ کس مذہب کی ہم بات کر رہے ہیں؟ عزیز دوستو کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے ہم اپنے گھروں میں انسان تیار کر رہے ہیں یا وحشی جانور پیدا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بولیں، 17 سالہ بچے مارے جا رہے ہیں، 18 سالہ بچے مارے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اخبارات آپ اٹھا کر دیکھیں، 200 روپے کے لیے ایک بچے کی جان لے لی گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایک نوجوان کی جان صرف 200 روپے کے لائق ہے؟ 200 روپے کے لیے چھوٹے سے جھگڑے میں ہمارے پاس جان لے لی جاتی ہے۔ میرے دوستو جائیدادوں کے جھگڑوں میں ایک دوسرے کی جانیں ہمارے پاس لی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم جا کہاں رہے ہیں اور ہمارا اللہ ہم کو لے جانا کہاں چاہتا ہے؟ ہمارا جو دین ہے وہ ہمدردی کا دین ہے، ہمارا جو دین ہے وہ محبت کا دین ہے، ہمارا جو دین ہے آپ دیکھتے ہیں یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھیلایا ہوا دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے بعد ملنے والا دین۔ میرے دوستو جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہاں چونٹی کو بھی نہیں جلایا جا سکتا اور لوگ آسانی سے انسانوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو جس دین سے آپ اور میں تعلق رکھتے ہیں، حضور سفر پر ہیں، ایک مقام پر حضور کا خیمہ لگایا گیا، خیمے کے کنارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں جب تشریف ہوئے تو خیمے کے کنارے رسول اللہ نے دیکھا کہ چینٹیاں جلی ہوئی ہیں، آگ لگا دی گئی ہے چینٹیوں کو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جلال کے آثار آئے، ارشاد فرمایا لوگو بلاؤ میرے صحابہ کو۔ ارشاد فرمایا کس نے ان چونٹیوں کو آگ لگائی؟ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کیا حضور میں نے لگائی۔ سرکار نے پوچھا کیوں لگائی آگ؟ عرض کیا یا سرکار میرے سرکار آپ قیام فرمانے والے تھے، کہیں آپ کو یہ چونٹیاں تکلیف نہ دے دیں، اس نیت کے ساتھ میں نے چونٹیوں کو آگ لگا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں میں نے معاف کیا اس واسطے کہ تمہارے علم میں یہ بات نہیں تھی، مگر آگے خیال رکھنا کسی کو جلا کر مارنے کی شان اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ جہنم میں کسی کو جلا سکتا ہے، دنیا میں کسی مخلوق کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی اور مخلوق کو وہ جلائے۔ جلانے کا عذاب جہنم میں اللہ کی شان ہے، اللہ دے گا، مگر بندوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو وہ جلائیں۔ چیونٹیوں کو جلانے سے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا۔ میرے دوستوں میں بہت تیزی سے اپنی باتیں بڑھا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کی رحمت سے حصہ اس کو ملتا ہے جو اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ کا قصہ کیا ہے؟ لنگیاں بانٹ دینا، لوگوں کو جمع کر کے ساڑیاں بانٹ دینا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنا اور ہلہ کر دینا، یہ اصل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خاموشی کے ساتھ غریب رشتہ داروں کی مدد کر دینا یہ اصل زکوٰۃ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہاتھ
بند کر کے ایسا دینا کہ نہ لینے والا شرمندہ ہو، نہ اس کی کوئی فوٹو آئے، نہ کوئی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں لے جا کر آپ رکھ دیں 10,000 اور آپ بولیں میری طرف سے آپ کی خدمت میں تحفہ ہے۔ اگر وہ غریب ہوگا سمجھ جائے گا کہ رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ ہوگی، مگر زکوٰۃ بول کر آپ دیں گے شرمندہ ہوگا، تحفہ بول کر آپ دیں گے خوش ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے میرا خیال رکھا ہے، میری بہن نے میرا خیال رکھا ہے، میرے عزیز نے میرا خیال رکھا ہے۔ عزیز دوستو، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں کچھ لوگوں کو جگہ دے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ وہ اپنی دائیں ہاتھ سے زکوٰۃ دیں گے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی۔ عزیز دوستو، یہ ہیں ایمان والے لوگ۔ میرے دوستو، میرا موضوع زکوٰۃ نہیں ہے، میرا موضوع رسول اللہ۔ پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تقویٰ، دوسری چیز زکوٰۃ، تیسری چیز ہماری آیتوں پر ایمان لانا۔ میرے دوستو، اب آپ بولیں گے قرآن آج کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، ذمہ داران بیٹھے ہیں بستی کے، بزرگ بیٹھے ہیں بستی کے، میں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ ریزن کیا ہے؟ کیا قرآن سے ہم دور ہو گئے ہیں؟ میرے دوستو، ریزن میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ قرآن سے جو دوری ہماری ہوئی یوں ہی نہیں ہوئی، قرآن سے اس وقت بندہ دور ہوتا ہے جب اس کی زندگی حضور کی زندگی سے دور ہو جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرام قدر، حضور کی زندگی الگ ہے اور ہماری زندگی حضور کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ حیدرآباد میں نہ کوئی بندہ یہ بات ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے پاس حیدرآباد کا حال کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ہم نے بالکل حضور کی سنت کے خلاف بنا رکھا ہے۔ عورتیں بھی جاگ رہی ہیں، بچے بھی جاگ رہے ہیں، بزرگ بھی جاگ رہے ہیں، جوان بھی جاگ رہے ہیں، علماء بھی جاگ رہے ہیں، لیڈرز بھی جاگ رہے ہیں۔ دعوتوں کی ایک دھوم ہے، کب؟ رات کے 11 بجے۔ میرے دوستو، رات کے 12 بجے ایک شادی میں تو میں گیا، رات کے 12:30 بجے دولہا آیا۔ عزیزان گرامی، رات کے 12:30 بجے سکندرآباد میں شادی تھی، رات کے 12:30 بجے وہ بھی دولہے کی انٹری ہو رہی تھی۔ عزیز دوستو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جو قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت کا ایک وقت رکھا ہے۔ یوں تو 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، مگر اللہ پاک نے قرآن کو ایک وقت کے ساتھ جوڑا۔ آپ قرآن اٹھائیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ پاک فرماتا ہے فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آپ لوگ ایسے مجھے سن رہے ہیں کہ میں کوئی اچنبے کی بات، کوئی نئی بات، کوئی انوکھی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا، یہ 1500 سال سے پڑھا جانے والا قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ پاک نے فرمایا فجر کا قرآن۔ جب بندہ فجر میں قرآن کھول کر بیٹھتا ہے تو اس کی گواہی کے لیے آسمان سے فرشتے اتر جایا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں مولا، فجر کے بعد جب ساری بستیاں سو رہی تھی تیرا ایک بندہ قرآن کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ اے اللہ، ایک بندہ ہے ایسا بھی جو قرآن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، فجر کا وقت قرآن کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت، فجر کے بعد کا وقت۔ آپ ادھر بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ عزیزان گرامی قدر، حیدرآباد میں ایسی ہستیاں تھیں، میں 4-5 ہستیوں کے نام بہت تیزی سے لے لیتا ہوں۔ آپ قادری چمن جائیں، قادری چمن میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سید محمد بادشاہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بارے میں ان کی صاحبزادی نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میرے والد کو میں نے اپنی پوری زندگی میں 3 بجے رات کے بعد کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ 3 بجے رات کو اٹھتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے۔ عزیز دوستو، میں نے حضرت موسیٰ قادری، ابھی آپ نے ذکر فرمایا، حضرت کاظم پاشا صاحب خطیب دکن رحمت اللہ تعالی علیہ کے چچا کو، ان کے تایا کو، ان بزرگوں کو میں نے دیکھا، میں چھوٹا تھا۔ درگاہ موسیٰ قادری میں حضرت چنو پاشا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رہتے تھے، عبدالسلام شاہد صاحب اس کے گواہ ہیں، انہوں نے قریب سے ان کو دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رات کے 2 بجے وہ مسجد میں تشریف لاتے تھے اور 2 بجے سے لے کر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد دلائل الخیرات پڑھا جاتا تھا، بشائر الخیرات پڑھا جاتا تھا۔ اب بچے مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، یہ دلائل الخیرات کیا چیز ہوگی، یہ بشائر الخیرات کیا چیز ہوگی، یہ صاحب کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں؟ اسی دنیا کی تو باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں اسی دنیا کی باتیں کر رہا ہوں۔ دلائل الخیرات کی تلاوت ہوتی تھی، بشائر الخیرات کی تلاوت ہوتی تھی، فجر کی نماز ہوتی تھی، تہجد ہوتی تھی، استغفار ہوتا تھا، پھر اشراق تک وہ ذکر کرتے بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ مسجد سے باہر تشریف لاتے، مسلمان بھی آ جاتے تھے اور بالکل قریب میں وہاں ہندوؤں کی ایک بستی ہے، وہاں سے ہندو بھی آ جاتے تھے، 30-40 لوگ روزانہ آ جاتے اور حضرت کی خدمت میں کھڑے ہو جاتے۔
نہ حضرت کچھ ہاتھ اٹھاتے نہ کچھ کرتے، سیدھے دم کرتے ہوئے چلے جاتے، جس پر دم کر دیتے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیسے تھا؟ یہ قرآن کی برکت ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ حسینی علم سے نکلتے تھے اور آپ تمام لوگوں کے علم میں سعید آباد جاتے تھے، روزانہ اپنی پیر کی خدمت میں، وہاں سے حسینی علم سے نکل کر اس زمانے میں حضرت سائیکل پر تشریف لے جاتے تھے، اور 1-2 سال کے لیے نہیں، 20 سال تقریباً وہ تشریف لے گئے۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگ ایسے تھے۔ میں گلہ آپ لوگوں سے نہیں کر رہا، جلسہ اصلاح معاشرہ، ان بزرگوں نے مجھ سے کہا، بستی کے ذمہ داروں نے کہ اصلاح معاشرہ، عزیزان گرامی قدر، معاشرے کی اصلاح باہر سے نہیں ہوتی، معاشرے کی اصلاح گھر سے ہوتی ہے۔ گھر اچھا ہوگا تو معاشرہ خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ اور عزیزان گرامی قدر، گھر کی ذمہ داری کس پر ہے؟ لوگ کہتے ہیں عورتیں نہیں سوتی۔ عزیزان گرامی قدر، عورتوں کو اللہ نے گھر کا سردار نہیں بنایا، اللہ نے گھر کا سردار مرد کو بنایا ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت سی عورتیں برا مان جاتی ہیں اس بات پر، ایسا کیسے ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ جب ایک کنٹری ہے تو اس کا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، جب ایک ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے، تو اس کا ایک چیف منسٹر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب ایک شہر ہے تو اس کا ایک ایم پی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شہر میں 2 ایم پی ایک ساتھ کام کرتے ہیں، شہر بہت پھیل جائے الگ مسئلہ ہے، مگر عام طور پر ایک شہر ہے تو اس کا ایک ایم پی ہوتا ہے۔ ایک بستی بہت بڑی ہے تو اس کا ایک ایم ایل اے ہوتا ہے، ایک بستی کا ایک حصہ ہوتا ہے تو اس کا ایک کارپوریٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر بھی ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کا بھی ایک نگران ہے۔ اس نگران کو عورت نہیں کہتے، اس نگران کو مرد کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے یہ ذمہ داری مردوں کو دی ہے۔ اب آپ بولیں گے ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آغاز کہاں سے کریں؟ عزیزان گرامی قدر، اصلاح جو ہوگی وہ گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے، اور عورت کیا کرے گی؟ اس مرد کا ساتھ دے گی۔ اللہ پاک نے عورت کو ساتھی بنایا، مرد کو نگران بنایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ مرد کو نگران یہ کیوں ہے؟ بھائی، اسلام سوال کرنے کا دین نہیں ہے، اللہ کے حکم پر گردن جھکا دینے کا دین ہے۔ عزیز دوستو، اللہ نے کہا ہمارا کام ہے آمنا صدقنا، سوال کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کو نگران بنایا۔ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ کے رسول نے رات کو سونے کی تاکید کی، دن میں کام کی تاکید کی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، میری امت کی برکت فجر کے اوقات میں ہے، صبح کے اوقات میں، فجر اور اس کے بعد کے اوقات میں برکت اللہ نے رکھ دی ہے۔ اب بچپنے سے آپ کو حدیث سنائی جاتی ہے، نوم الصبحتی یمنع الرزق، یہ آپ لوگوں نے بچپنے سے یاد کر رکھا ہے، آپ نے یاد کر رکھا ہے، غور نہیں کرتے اس پر۔ حضور نے ارشاد فرمایا صبح کا سونا رزق کو روک دیا کرتا ہے۔ مگر حیدرآباد کا آپ حال بتائیں میرے دوستو، کوئی رات میں سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹے رات 11 بج گئے، بہت دیر ہو گئی، تو بچے ہنس دیتے ہیں، صاحب آپ بھی مزے کی باتیں کرتے ہیں، 11 بجے بھی کبھی دیر ہوا کرتی ہے، آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ بیٹے آج سونے میں بہت دیر ہو گئی، رات کے 11 بج گئے۔ مذاق کر رہے ہیں مجھ سے بچے، صاحب ایسے بھی مذاق مت کیجیے، حیدرآباد میں 11 بجے کوئی دیر نہیں ہوتی، دیر تو 3-4 بجے ہوتی ہے، بعض لوگ تو فجر کے بعد سوتے ہیں۔ عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پہلا کام آپ کو مجھ کو سیریس ایکشن اگر لینا ہے، جتنے کریمنلز نکلتے ہیں دن میں نہیں نکلتے، پورے کریمنلز ایکٹیو ہوتے ہیں رات میں۔ عزیزان گرامی قدر، جتنے، اب چونکہ خواتین بھی تشریف فرمائے میں ادب کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، ورنہ اگر کھلا بولے تو جتنے چھچورے ایکٹیو ہوتے ہیں وہ رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں، اور عزیزان گرامی بولنا نہیں چاہیے مگر حقیقت ہے، اور جتنے شریف ہیں وہ رات میں سو جایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، رات میں جاگنے والا کوئی کام نہیں کر سکتا، اور دن میں سونے والا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کام دنیا میں بڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مجھ کو تہیہ کر لینا ہے کہ مجھے رات میں جاگنا نہیں ہے۔ عزیز دوستو، کیوں نہیں جاگنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جاگا کرتے تھے، بات آپ کے دل میں خیال آئے گا، آپ رات کے 12 بجے تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمائے رات میں نہ مت جاگیے، یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہ اہل سنت کا سسٹم بنا ہوا ہے۔ میں ایک آدمی آ کر اچانک پورے سسٹم کو تبدیل نہیں کر دے سکتا۔ عزیز دوستو، مگر اصول کی بات کیا ہے کہ رات اللہ نے جاگنے کے لیے نہیں بنائی، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ اب آپ کہیں تقریر سنتے سنتے سو جائیں گے، عزیز دوستو تقریر میری ختم ہو جانے دیجئے، پھر گھر جا کر آپ سو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ تعریف سنتے سنتے سو جائیں۔ عزیز دوستو، اصول کی بات کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی کی اصلاح کرنا، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا، پہلی ذمہ داری ماؤں اور باپوں کی ہے کہ اپنے بچوں کو عشاء کے بعد
باہر جانے نہیں دیں، نہ کھانے کے لیے باہر جانے دیں۔ ہمارا حیدرآباد رات بھر کھانا ملتا ہے، یہ عزت نہیں ہے، بے عزتی ہے۔ عزیز دوستو، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا حیدرآباد شان والا ہے، رات کے 2 بجے بھی گرم گرم بریانی مل جاتی ہے، بے عزتی ہے حیدرآباد کی۔ عزیزان، عزت نہیں ہے، عزت کس میں ہے کہ رات میں پوری ہوٹلیں بند ہو جائیں، رات میں پورا شہر سو جائے۔ آپ اگر ایک کام، اصلاح معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریروں سے اصلاح نہیں ہو سکتی عزیزان گرامی قدر، اصلاح ایکشن سے ہوتی ہے۔ اور ایکشن لینا کس کو ہے؟ ایکشن لینا ہے ماں کو، ایکشن لینا ہے باپ کو، ایکشن لینا ہے خاندان کے ذمہ داروں کو۔ کس بات کا ایکشن لینا ہے؟ میرا بچہ عشاء کے بعد باہر نہیں جائے گا۔ ایک گھر میں گیا اور رات کے 10 بجے، مکسر ایک علاقہ حیدرآباد سے بالکل پاس، رات کے 10 بجے مجھے اپنے گھر لے گئے۔ عشاء کے بعد میری تقریر تھی 9:15 بجے سے 9:45 بجے تک۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ ہمارے گھر آئے، قدم ڈال دیں ہمارے گھر میں۔ میں ڈرائنگ روم میں ان کے جا کر بیٹھا، پورا گھر سناٹا، اندھیرا، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ ان کے ایک دیوان خانے کی لائٹ کھلی تھی، فروٹس وغیرہ لا کر انہوں نے رکھے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی 10 بھی نہیں بجے ہیں، پورے گھر میں سناٹا ہے، قصہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہمارے گھر میں ایک قانون ہم نے بنا رکھا ہے کہ رات کے 8 بجے ایک ہم نے بٹی بنا رکھی ہے، گھر کے دروازے کے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ گھر میں رات میں 8 بجے کے بعد پورے گھر کے سارے لوگ لا کر اپنے اپنے فون اس بٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں ان کے پاس ایک فون رہتا ہے ایمرجنسی میں استعمال کرنے کے لیے، وائی فائی سب بند کر دیا جاتا ہے۔ رات کے 8 بجے سناٹا ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر آ کر پورا گھر سو جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر صبح میں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے پورا گھر فجر سے پہلے جاگ جاتا ہے، رات 9:30 بجے پورا گھر سو جاتا ہے، 5 ساڑھے 5 بجے ہنگامہ ہوتا ہے، پورے گھر میں روشنی، اجالا، فجر کی نماز، ماں باپ بھائی بہنیں سب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ہے اصلاح معاشرہ کی بنیاد۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں سیل فون دے دیں گے رات میں اور ان سے گزارش کریں گے بیٹے یہ سیل فون رکھو، انٹرنیٹ بھی تمہارے پاس ہے، مگر یاد رکھو کوئی غیر بچی سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، میرا دوستو ناممکن ہے۔ آج کل تو اتنا خطرناک دور ہے، بالخصوص ایک ایپ ہے فون میں، میرے ایپ فون میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، مگر بچوں نے مجھے خبر دی، ایک ایپ نکلا ہوا اس کو اسنیپ چیٹ کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس کا طریقہ کیا یوز کرنے کا؟ آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے سامنے کھانا رکھ لینا، اس کی فوٹو لے لینا، لے کر اسنیپ میں ڈال دینا اس کو۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، سفر میں نکل گئے ہیں آپ، تو پہلے بورڈ کی فوٹو لے لینا، آپ کے سفر کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے فوٹوز لیتے جانا۔ بزرگوں کو نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ عزیز دوستو، بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کا ہاتھ ڈال دینا، یہ میرا بچہ ہے، اس کی انگلیاں ہیں، ہاتھ ڈال دینا اس کی، یہ میرا بچہ ہے، اس کو دیکھو۔ عزیز دوستو، مطلب یہ ہے کہ اسنیپ چیٹ، اور اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے، مسلسل فوٹوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ چائے پیے تو چائے کی بھی فوٹو ڈالنا، ساتھ میں مسکا بن کی بھی فوٹو ڈالنا۔ میں غریب نہیں ہوں، خالی چائے نہیں پیتا، میں مسکا بن کے ساتھ چائے پیتا ہوں۔ عزیز دوستو، عجیب حالت ہے، کار چلائیں تو کار چلاتے ہوئے بھی فوٹو ڈالنا، میں غریب نہیں ہوں، میں کار چلایا کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، ایک تماشا ہے اسنیپ چیٹ کا، اور اس میں سب سے خطرناک فیچر کیا ہے؟ کون یوز کر رہا ہے؟ اطراف و اکناف پوری بستی کے بچوں کو اور بچیوں کو پتا چلتا ہے ہماری بستی میں کون سا نوجوان رہتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ اس کے ذریعے بہت سے لوگ، بچے اور بچیاں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، آگے کے مسئلے کیا ہیں؟ اس کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ جب بچے بچیاں ایک دوسرے سے چاٹ کرتے ہیں تو چاٹ ختم ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی۔ آپ اگر چور کو پکڑنا چاہیں تو چور کو پکڑ بھی نہیں سکتے، چور چوری کر لیتا ہے اور پروف بھی مٹا دیتا ہے۔ اگر وہ بچے واٹس ایپ پر بات کریں پتا چل جائے گا، رہ جائے گی، اگر بچہ ڈیلیٹ نہیں کرے تو ہسٹری اس کی باقی رہ جاتی ہے۔ کبھی شاید ماں باپ کے ہاتھ فون لگ جائے تو پتا چل جاتا ہے اس کی باتیں کیا ہوئی، گفتگو کیا ہوئی، اس میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اصلاح ہو سوسائٹی کی، پہلا کام یہ ہے کہ رات میں اپنے بچوں کو زبردستی کے قید خانہ بنا کر نہیں ڈالیں، آپ ان کا ذہن بنائیں۔ میرے بچوں، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، دن جاگنے کے لیے بنایا ہے۔ عزیز بچوں اور عزیزان گرامی قدر، میں جاتا ہوں، کبھی جوبلی ہلز میرا جانا ہوتا ہے واکنگ کے لیے، کبھی میں پبلک گارڈن جاتا ہوں، ہمارے کوئی اولڈ سٹی کا نوجوان مجھے نظر نہیں آتا۔ ایک پہلوان ہے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، گڑبڑ ہو جائے گی، وہ پہلوان سے میری ملاقات ہو جاتی ہے۔ عزیزان، اس کے علاوہ ہماری اس پوری بستیوں کا کوئی نوجوان مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رات کے 2 بجے تک حلق تک کھاتے ہیں اور دن کے 12 بجے تک سوتے ہیں، اور ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں ترقی کے۔ عزیز دوستو، اصلاح ہم چاہتے ہیں، میری مائیں تشریف فرمائے ہیں، میری بہنیں تشریف فرمائے ہیں، یہاں بستی کے ذمہ داران تشریف فرمائے ہیں، یہاں بہت سے باپ تشریف فرمائے ہیں۔ آج آپ کو اصلاح کا ارادہ کرنا ہے، اور اصلاح کا ارادہ کیسے؟
پہلی بات یہ ہے کہ راتوں کی کا جو مسئلہ ہے، راتوں میں جاگنے کا مسئلہ، اس کو پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ برقرار رہے گا نسلیں تباہ ہوں گی۔ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، اسی سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بچے کام پر جانے کے لائق کیوں نہیں رہتے؟ رات بھر جاگتے رہے تو صبح کام پر کیسے جائیں گے؟ ہمارے بچوں کی پڑھائیاں کیوں متاثر ہو رہی ہیں؟ آپ کو میں بتلاؤں میرے دوستو، حضرت اجازت تو ہے، میں زیادہ تو ٹائم نہیں لے رہا۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسکولز کو بچے ہمارے جا رہے ہیں، قصہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں فجر سے اٹھتے تھے، بہترین کھچڑیاں بنتی تھیں، اور لوگ کیا کیا نہیں کھاتے تھے، نعمتیں۔ عزیزان گرامی قدر، پائے کھاتے تھے، بھیجے کھاتے تھے۔ آج عالم کیا ہے؟ کھانے کو کھانا بھی میسر نہیں ہے، ٹفنوں میں جاتے جاتے اڈلی وڑا ڈال کر دے دیتے ہیں بچوں کو۔ بنڈیاں آباد ہیں اور گھروں کے چولہے غیر آباد ہے۔ میں گلا بہنوں کا نہیں کر رہا، قصور ان کا نہیں ہے، شوہر ہی تشریف نہیں لاتے تو وہ انتظار میں رہتی ہیں، ہمارے شوہر آئیں گے، وقت دیں گے، بات کریں گے، سوئیں گے۔ پورا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ آباد کیا ہے؟ آپ دیکھیں، جہاں بنڈی لگ جاتی ہے، کوئی کاروبار چلے نہیں چلے، اڈلی وڑے کی بنڈی تو چلنے والی ہے، کیونکہ ہماری بستیوں میں روزانہ لوگ کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں۔ میرے دوستو، کہاں گئے وہ پائے؟ کہاں گئے وہ بھیجے؟ کہاں گئی وہ کھچڑیاں؟ کہاں گئے وہ کھٹے؟ کہاں گئے وہ خیمے؟ سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی میسر۔ مدرسوں کو بچے آ رہے بھوکے، چھوٹے چھوٹے صورتیں لے کر، کھانا ہوا بیٹے؟ نہیں ہوا۔ کب کھائیں گے آپ؟ 11 بجے۔ کیا کھائیں گے آپ؟ اڈلی، وہ بھی ٹفن میں لائے ہوئی ایک دم سوکھی اڈلی۔ عزیز دوستو، کھانے کے لائق نہیں ہے، حلق کے نیچے اترنے والی نہیں ہے۔ بچے کمزور، بچے ناتواں بچے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ عزیز دوستو، یہ سب کچھ اس واسطے ہو رہا ہے کہ ہم نے حضور کی سنت کو اہمیت نہیں دی۔ آج کا یہ جلسہ، اصلاح معاشرہ کا جلسہ، ہماری ذمہ داری پہلے تو یہ ہے کہ ہم خود سوئیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، نصیحتوں سے بات بننے والی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین کے پاس ایک خاتون آئی اپنے نواسے کو لے کر، بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس۔ سرکار، میرا بچہ، میرا نواسا شکر بہت کھاتا ہے، سرکار ذرا نصیحت فرما دیں، شکر مت کھائے۔ تو حضرت نے اس کو بلایا، اما ایک کام کرو، 3 دن کے بعد آؤ۔ 3 دن کے بعد پھر بوڑھی اپنے نواسے کو، سرکار آپ نے بچے سے نصیحت کا ارادہ فرمایا تھا، اللہ بیٹے شکر زیادہ مت کھاؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے، اچھی عادت نہیں ہے۔ تو اس بوڑھی نے کہا، سرکار آپ نے خامخواہ کہ مجھے ایک چکر لگا دی، یہ بات تو 3 دن پہلے بھی بولی جا سکتی تھی، آج 3 دن کے انتظار کے بعد آپ نے وہی بات دہرائی ہے، 3 دن پہلے بول دیتے تو میں بچ جاتی چکر سے۔ فرمایا 3 دن پہلے میں کیسا بولتا؟ 3 دن پہلے میں خود شکر کھا کر بیٹھا تھا، میں نے خود شکر کھائی تھی، اور میں بچے کو نصیحت کیسے کروں کہ شکر مت کھاؤ؟ اب جب بچے کو نصیحت کرنا تھا تو 3 دن تک میں نے شکر کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے بعد اب میں نصیحت کر رہا ہوں کہ بچے شکر مت کھاؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ پریکٹیکل ہیں، آپ کو بچے دیکھتے ہیں، آپ سے بچے سیکھتے ہیں۔ جو مائیں سجدہ کرنے لگتی ہیں، اولادیں خود بخود سجدہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ جو بائیں نماز پڑھنے لگتی ہیں، ان کی 2-2 سال کی بچیاں اور بچے ان کے ساتھ مصلی کے بازو نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جو باپ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے بچوں کے لہجوں میں بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو باپ سگریٹیں پیتے ہیں، میں آپ کو تجربہ بتاؤں اپنی زندگی کا، باپ سگریٹ پینے والا ہے، بچے 100% سگریٹ پیتے ہیں۔ باپ گالی نہیں دیتا، بچے گالی نہیں دیتے۔ باپ گانے گاتا ہے، بچے بھی گانے گاتے ہیں۔ باپ راتوں میں جاگتا ہے، بچے بھی راتوں میں جاگتے ہیں۔ بچے بولتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم اگر بدلنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو، آپ کو مجھ کو تہیا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہیں، پہلی چیز ہم کو ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ رات میں ہم جلد سوئیں گے انشاءاللہ۔ ذرا بول دیں انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، اب اس کے لیے شادیوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ آپ شادی میں کھانا نہیں کھائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ آپ بول دیں بھائی میں نہیں کھا سکتا رات کے 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، معافی مانگ لیں۔ عزیز دوستو، دل رکھنے کے لیے جائیں۔ کیسے جائیں؟ بعض بڑے لیڈرز آتے ہیں شادیوں میں، آتے ہیں فوٹو کھچاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے رات کے 12 بجے میں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، مجھے زندہ رہنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ آنا ہے، فوٹو لینا ہے، مسکرانا ہے، خدافظ بول دینا ہے۔ عزیز دوستو، وہ عقل مندی ہے۔ عزیز دوستو، وہی عقل مندی ہے۔ ہم اچھوں سے اچھی چیزیں نہیں سیکھتے، اور ہم کسی سے کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنی عقل دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہنس دیتے ہیں۔ یہ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، اصلاح معاشرہ ہم چاہتے ہیں، رات جلدی سونے کا ہم کو عادی بننا ہے۔ دوسرا کام، بچوں کو ناشتہ بہترین کھلانا۔ عزیز دوستو، بچوں کو بیمار نہیں کرنا۔ آپ بولیں گے مجھے کیسے تجربہ ہوا؟ میرے ساتھ بھی بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، میں بچوں کو دیکھتا ہوں، بیٹے آج آپ کا ناشتہ ہوا؟ نہیں، میں 8 بجے اٹھا، 8:30 بجے اٹھا، آج ناشتہ نہیں بن سکا۔
پھر بھوکے آ گیا آپ؟ ہاں میں بھوکا آ گیا. ٹفن آیا ہے؟ ٹفن آئے گا. کتنے بجے آئے گا؟ 11 بجے آئے گا. ٹفن میں کیا آئے گا؟ نہیں امی نے پیسے دے دیے ہیں، اڈلی وڑا منگا کر آپ دے دیں، وہی ہم کھا لیں گے. میرے دوستو یہ ایک بچے کا حال نہیں ہے، اس وقت حیدرآباد کے سینکڑوں ہزاروں مدرسوں کا حال، اسکولز کا حال یہی ہے. ہمیں اپنے نہج کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی. جہالت کا ہماری سوسائٹی سے ہم کو خاتمہ کرنا ہوگا. راتوں میں جاگنے کا جو سلسلہ شہر میں چل پڑا ہے اس کو روکنا پڑے گا. بری صحبتوں سے اپنے بچوں کو ہمیں بچانا پڑے گا، اپنے بچوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اب حضور کیا ہے عزیزان گرامی قدر، یہ سب کچھ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، زندگی گزارنے کا پورا سلیقہ کسی اور نے ہم کو نہیں سکھایا ہے، آمنہ کے لال نے ہم کو سکھایا ہے. عزیز دوستو، ہم ذلیل کب ہوتے ہیں؟ جب ہم حضور کی ذات سے، حضور کی زندگی سے چہرہ موڑ لیتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ جو سوسائٹی میں بھلائیاں پیدا ہوئی اسی ہستی کا صدقہ ہے. ہمارے حضور اگر تشریف نہ لاتے، نہ آج یہ محفل ہوتی، نہ آج یہ جلسہ ہوتا، نہ ہم اس طرح بیٹھے ہوتے، نہ آپ اس طرح توجہ کے ساتھ میری بات سنتے، نہ میں اس قدر محبت کے ساتھ اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا، نہ کوئی جلسہ ہوتا، نہ کوئی محفل ہوتی، نہ کوئی اسٹیج ہوتا، نہ کوئی ممبر ہوتا، نہ کوئی محراب ہوتا. عزیزان گرامی قدر، یہ ایک سناٹا ہوتا پوری کائنات میں. اس پوری کائنات میں جتنا اجالا ہے، ماں کا احترام ہے. ماں کا احترام کرنا یہ کسی اور نے نہیں سکھایا، آمنہ کے لال نے سکھلایا ہے. عزیزان گرامی قدر، آج بیٹیوں سے پیار کیا جا رہا ہے، بیٹیوں سے پیار کرنا کسی اور نے نہیں سکھلایا، فاطمۃ الزہرا کے بابا نے سکھلایا ہے. عزیز دوستو، آج نواسوں سے دنیا پیار کر رہی ہے. نواسوں پر شفقت کرنا، پوتروں کے ساتھ محبت کرنا، یہ سلوک کرنا ہمیں کسی اور نے نہیں سکھایا ہے، حسنین کے نانا نے سکھایا ہے. آج لوگ دوستوں کا لحاظ کر رہے ہیں، دوستوں کی قبر گیری کرنا یہ کسی اور نے نہیں سکھایا ہے. ابو بکر صدیق کے دوست نے سکھایا، فاروق اعظم کے دوست نے سکھایا، عثمان غنی کے دوست نے سکھایا، مولا علی شیر خدا کے بڑے بھائی نے سکھایا. عزیزان گرامی قدر، خلاصہ ساری باتوں کا کیا ہے؟ آپ کو مجھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کی طرف پلٹنا ہے، اور حضور کی زندگی روشنی ہے اور پوری دنیا میں اندھیرا ہے. اب اس دنیا کو ہم روشن کرنا چاہتے ہیں، اسٹیج کو روشن